باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بیوی پشاور میں ہیں یا علیمہ آپا کو کیوں چھوڑا گیا، اس لیے چھوڑا گیا کہ مزید آئین میں گنجائش نہیں تھی۔ پوری دنیا کہتی ہے کہ الیکشن پہ بہت بڑا ڈاکہ پڑا ہے۔ چیف جسٹس صاحب محترم آفریدی صاحب، آج سے ہماری استدعا ہے، باوجود اپنی بے شمار ریزرویشنز کے جو 26ویں آئینی ترمیم پہ ہے، ہم نے آپ کو ویلکم کیا ہے اس امید پہ کہ آپ وہ انصاف کریں گے۔ آپ 8 فروری کے الیکشن کا آڈٹ کیجئے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اگر اس ملک میں جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر آپ کو جمہور کی ماننا پڑے گی، اور جمہور نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو دے دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ملکی سیاست میں ڈیل کی افواہوں کے بعد بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے دعوے زور پکڑ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو لیڈنگ قیادت ہے، ایک طرف ڈیل کی خبروں کو تحریک انصاف کے خلاف سازش قرار دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف زوردار یہ دعوے بھی ہو رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز میرٹ پر ختم ہوں گے اور جلد جیل سے باہر ہوں گے۔ علی محمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کا سارا فوکس بانی چیئرمین کی رہائی پر ہے اور وہ جلد سلاخوں سے باہر آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے بانی کی رہائی کے لیے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے بھی امیدیں لگا لی ہیں۔ سینئر رہنما لطیف کوسا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بعید نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے صورتحال بدل جائے، جبکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے بعد بشرا بی بی کی رہائی سے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، مگر پی ٹی آئی کے جاہر مزاج شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں، جب تک نواز شریف نہیں جائیں گے بانی چیئرمین کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ ثانیہ 9 مئی سے متعلق ناظرین جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم کے لیے 8 نومبر کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا۔ پینل کا تعارف پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ نوید صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جس طرح کے دعوے بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے متعلق ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی ٹرمپ سے انہوں نے امیدیں لگائی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ٹرمپ سے جو امیدیں لگا رہی ہے پوری ہوگی؟ اب جس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیسز تو ختم ہو چکے ہیں، جب نواز شریف صاحب چاہیں گے تب بانی پی ٹی آئی رہا ہو جائیں گے، نوید صاحب؟ اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے اگر یہ اس وجہ سے امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے عمران خان کو دوست کہا تھا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان کو بھی جو ہے دوست کہا تھا، انہوں نے رشیا کے ولادیمیر پوٹن کو بھی دوست کہا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی وہ ان کے لیے جو ہے وہ آئیں گے اور ان سے جو ہے وہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ میرے خیال میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ان کی پرائرٹیز میں میرے خیال میں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور کہ عمران خان جو ہے وہ قید ہیں اور کیا ان کے اوپر چل کیا رہا ہے۔ ان کی پرائرٹیز وہ دنیا کی ایک سپر پاور کے صدارتی الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان کی پرائرٹیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، وہ جو ہے بالکل مختلف ہوں گی۔ اگر عمران خان صاحب نے رہا ہونا ہے، جو کہ ابھی مجھے بظاہر لگتا نہیں ہے کہ وہ جلدی جو ہے وہ رہا ہو پائیں گے، جو امیدیں لگائی گئیں اور جو افواہیں چلیں وہ میرے خیال میں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد افواہیں چلیں، اور پھر جس طرح سے عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ رہا کیا گیا، تو اس سے جو ہے وہ اس کے بعد ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کیا، ایک نیریٹو پیڈل کرنا شروع کیا، اور وہ گورنمنٹ کے حلقوں کی طرف سے ہی وہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا گیا کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں بشرا بی بی 9 ماہ جو ہے وہ جیل میں رہیں، اور وہ جو بھی ان کو جو رہائی ہوئی تو وہ تو میرٹ پہ ہی رہائی بنتی تھی، اور جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جس طرح سے جو ہے وہ جیل میں ڈالا گیا تھا، تو وہ بھی کوئی ڈیل کچھ اس طرح کی نہیں۔ ہاں یہ ایک چیز ہے، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے جی، تو وہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر آ کے، اور ایسا بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، پریشر بیسیکلی یہ ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کو اپہولڈ کیا جائے، آپ اپنے آئین کو جو ہے اس کے اوپر چلیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بھی بات آتی ہے کہ جی پی ٹی آئی والے وہاں کی ان کی لابینگ بڑی سٹرونگ ہے، امریکہ میں، یو کے میں اور باقی یورپ میں۔ دیکھیں
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کی لابینگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ امریکی کانگریس سے جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن سے ریلیٹڈ جو ہے ریزولوشن لے آتے ہیں، وہ بھی بائی پارٹیزن ریزولوشن، اور پھر امریکی کانگریس کے 60 سے زیادہ ارکان سے وہ ایک لیٹر لکھوا لیتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، وہ یو این کے رائٹس چیف سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں عمران خان کے حق میں، وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل سے سٹیٹمنٹ دلوا دیتے ہیں عمران خان کے حق میں، وہ برٹش پارلیمنٹ کے 20 ایم پی سے خط لکھوا لیتے ہیں عمران خان اور پی ٹی آئی کے حق میں. تو میرے خیال میں اگر اتنی اسٹرانگ لابینگ ہے نا پی ٹی آئی کی، پھر تو پاکستان میرے خیال میں پی ٹی آئی کو دے دینا چاہیے کہ وہ اتنی اسٹرانگ لابینگ ہے، پاکستان کے سارے مسائل تو وہ آپ کو حل کر کے دے دیں گے. صحیح. تو بات ایسے نہیں ہے. جب میرٹ کے اوپر بات آئے گی، عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو کیس الیکشن سے پہلے جو ان کو سزائیں دی گئی تھیں وہ سزائیں اوور ٹرن ہو گئیں. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں، وہ جو ہے ان کی وہ جو سینٹنسنگ تھی اس کو اوور ٹرن کر دیا گیا تھا. تو ابھی بھی چیزیں میرٹ پہ ہو رہی ہیں، انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کی رہائی کا تعلق ہے، میرے خیال میں اب بھی اس کے اوپر جو اس ملک کے اقتدار میں تو کوئی اور ہے، لیکن اختیار کسی اور کے پاس ہے. تو جب تک صاحبان اختیار نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں، تو اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے. ہاں ان کی پارٹی کو یہ ریلیف ملے گا، لیکن اگین یہ ریلیف جو ہے یہ انٹرنیشنل پریشر کے انڈر ملے گا اور میرٹ پہ ملے گا. یعنی قانون کی حکمرانی، قانون کی پاسداری اور عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ ریلیف ملے گا. کوئی عدالت کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ رائٹ دیں، جیسے کل ہم نے کہا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ جی رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا جائے. ہر ایک کا بنیادی حق ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، اس کو پورا رائٹ دیا جائے. تو اگر اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کو ایک جب آپ اور کچھ نہیں ہے تو پھر ایک یہ نیریٹو پیڈل کیا جائے، یہ بلڈ کیا جائے کہ ڈسکریڈٹ کیا جائے پی ٹی آئی کو اس کے اپنے ہی کارکنوں کی نظر میں کہ جی یہ اگر باہر آ رہے ہیں تو یہ میرٹ پہ باہر نہیں آ رہے، یہ جو ہے یہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. تو ایسا میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب جب مقتدرہ چاہے گی، جب صاحبان اقتدار چاہیں گے کہ وہ باہر آئیں تو جب بھی باہر آئیں. چلیں عامر صاحب خود لطیف کھوسا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں عوامل جس میں انہوں نے بیرونی عوامل کا بھی ذکر کیا یہ شامل ہوں گے رہائی میں. خود پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں سے بھی یہ آوازیں آ رہی ہیں. حکومت تو ظاہر ہے ان کے وہ تو بات کریں گے کہ یہ ڈیل کر کے باہر آ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو نواز شریف کے ہاتھ میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی، پس پردہ چل کیا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیں لطیف کھوسا صاحب تو جنوری سے تاریخیں دیتے آ رہے ہیں، بیرسٹر غور بھی دیتے آ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ ہی مہینہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ کب آ رہے ہیں. اور شیر افضل مربت کے جو گفتگو تھی اس کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ نہیں ہے، اس کا تاثر یہ بن گیا ہے کہ جب نواز شریف چاہیں گے تو وہ ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی انہوں نے یہ بات نہیں کہی. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ گورنمنٹ کے حمایت یافتہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کی کہ جی بیگم بشرا جب آئی ہیں اور یہ ڈیل کر کے آئی ہیں، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ سارا تاثر بنے گا اس بنیاد پہ کہ وزیر اعلیٰ کے پی امین گنڈاپور 8 گھنٹے اور 30 گھنٹے کی مختلف تعویلیں دے رہے ہیں اور سچ نہیں بتا رہے. اور پھر جب وہ 30 گھنٹے کے بعد اسمبلی پہنچے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ہفتے میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اچھا ہو رہا ہے. تو یہ تاثر اس سے تقویت پکڑ گیا اور یہ بیانیہ بن گیا. بیگم بشرا کو آپ اور کتنا عرصہ یا تو سزا ہو جائے 190 ملین پاؤنڈ میں یا جس بھی کیس میں، پھر تو اور بات ہے. ادروائز ضمانت تو رائٹ ہوتا ہے ہر ملزم کا کہ وہ اپنی ضمانت اپلائی کرے، اسے ضمانت ملے. مختلف کیسز تھے، انہوں نے سارے کیسز میں ضمانت حاصل کر لی تھی، آخری کیس میں اس دفعہ ہو گئی. اس سے یہ بات بن گئی، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے. آج آپ کو بتاؤں کہ جب خان صاحب کے پاس وکیل پہنچے ہیں، بڑے شہ سوار ان کے چاروں وکیل، تو ہمارے رپورٹر بھی سارے گئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا ہے خان صاحب آپ کی پارٹی شکست کھا گئی سپریم کورٹ کے بار ایسوسیشن کے الیکشن میں. تو انہوں نے بڑی حیرانگی سے اور مڑ کے دیکھا اور پوچھا. تو پھر سلمان اکرم راجن نے کہا کہ ہاں جی وہ تو بار کی اپنی سیاست ہے. اور وہ پھر دوبارہ بھی ملے اپنے لوگوں سے، پھر صحافیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں بالکل مجھے نہیں بتایا تھا انہوں نے. تو خان صاحب کو اطلاعات کی رسائی وہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹی وی سے نہیں مل رہی، تو اپنے وکیلوں سے بھی نہیں مل رہی کہ وہ جو کارنامہ انجام دے کے آئے بیٹھے تھے، جو بتا رہے تھے خان صاحب کو، انہوں نے وہ بھی نہیں بتایا کہ جو بڑی خبر تھی ان کے لیے. تو انہوں نے آج جب گفتگو بھی کی تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں میرے سے جو بات ہوئی تھی آدم سواتی نے لاسٹ ٹائم کی تھی اور میں نے جلسہ منسوخ کیا تھا کہ ہمیں
پھر آپ نئے جلسے کی جگہ دیں گے تو ہمارے ساتھ جو حشر کیا اس کے بعد میں تو کسی سے رابطے میں نہیں اور نہ میں کوئی بات کر رہا ہوں. تو یہ بھی دیکھ لیں, ٹرمپ کو دیکھ لیں, بالکل وہ ٹرمپ کے جو یہاں پہ پاکستان میں ساجد طارڑ ایڈوائزر پھر رہے ہیں, وہ رات ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ وہ ٹرمپ کی پھپھی کا پتر ہے کہ وہ اس کے بارے میں بات کرتا پھرے گا, وہ عالمی جنگوں پہ بات کرنی ہے, امریکہ کے بہت سارے مسائل ہیں, یہاں پہ نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں تو یہ سارے کام چلتے ہیں نا. آپ دیکھیں نا قاضی فائز عیسیٰ پہ جس طریقے سے وہ لوگ دوڑتے رہے, بھاگتے رہے, کیا تاثر انہوں نے اپنا بنایا. قاضی فائز عیسیٰ کو کیا فرق پڑ گیا کہ انہوں نے تقریب کی, پاکستانی جو ڈوئل نیشنل ہیں وہاں پہ وہ پھر رہے تھے, وہ ڈیوٹیوں پہ ہیں, پیڈ ہیں, لوگ نہیں ہیں پیڈ ہیں, وہ بھاگ رہے ہیں رات کے کس پہر میں وہ ڈیوٹیاں دے کے, اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کھڑی ہے, جن میں سے وہ ایک چیکو صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے, جو مسجد نبی میں بھی نظر آ رہے تھے کہ تم نے اندر جانا ہے. تو یہ کیا آپ کلچر لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں نا, لیکن آپ دنیا میں کیا تاثر دے رہے ہیں؟ اگر آپ اچھا تاثر کہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بہت نیگیٹو ہے کہ وہاں لوگ شہریت دے کے پریشان ہیں کہ یار کن لوگوں کو ہم نے شہریت دی ہے, یہ کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں, ہم انہیں کس طرح لے کے چل رہے ہیں. یہ کلچر جو خان صاحب نے فروغ دیا نا کہ ان کے گھروں پہ جائیں گے, ان کے ساتھ شادیاں نہیں ہوں گی, ان کے ساتھ فلانا نہیں ہوگا, اور جب آپ خود ووٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ان کے ضمیر جاگ گئے ہیں, ان کا فلانا ہو گیا. دو عملی ہر طرح سے موجود ہے جو نظر بھی آ رہی ہے 2 نمبری کی صورت میں. بہرحال مجھے ابھی تک 9 مئی کے اس بیانیے سے خان صاحب چھٹتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. جی ابھی اسٹیٹ کا وہ فیصلہ موجود ہے کہ آپ نے معافی بھی مانگنی ہے اور اس سے برت کا آئندہ کے لیے اظہار بھی کرنا ہے. تو وہ خان صاحب کے اوپر ٹیگ ابھی موجود ہے اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس چل رہا ہے. جی ایاز صاحب دیکھیں دعا, ایک تو ریلیف کل جو عامر بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, جو خان صاحب کو نہیں بتایا گیا, وہ مل گیا, بہت بڑا ریلیف تھا, کیونکہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ دوسرا گروپ جیت گیا تو اس کے بعد شاید وہ کو معاملات بہت تبدیل ہو جائیں گے. مجھے اگرچہ نہیں لگتا اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا, تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہے ظاہر ہے. اور ٹرمپ صاحب کو ان کی اسٹیبلشمنٹ جیتنے دے, ان کی یہی بڑی کامیابی ہوگی. اس کے بعد وہ باقی چیزیں تو بہت بعد میں آئیں گی. وہ ظاہر ہے کسی میڈیا ٹاک میں سوال ہی ہو سکتا ہے نا ان سے کہ جی اگر وہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے ہو رہا ہے, آپ کا ایک دوست جیل میں پڑا ہوا ہے, تو وہ کوئی جواب دیں گے تو پتہ چلے گا ان سے کہ ان کا کیا موڈ ہے. اور ظاہر ہے اس سے تو امیدیں ان کو نہیں لگانی چاہیے. لیکن لیڈر ان کا چونکہ اب بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اتنی دیر سے وہ جیل میں ہے, تو وہ پھر امیدیں تو ہوتی ہیں, اور وہ باہر والے بھی امیدیں تو دلا ہی رہے ہوتے ہیں نا. تو باقی تاریخیں اس لیے دے دیتے ہیں کہ ڈیٹ تو اچھی ہوتی ہے, وہ دے دینی چاہیے, اس میں حرج کوئی نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب کی کتنی بار آپ کو یاد ہوگا میرے قائد کے بارے میں کہتے تھے جی بس اب آئے, پھر اتنی ڈیٹس آ گئیں, پھر وہ میرے خیال کو پتہ نہیں 31 فروری کی بھی ڈیٹ آئی تھی, وہ چلتا رہا ان دنوں, یہ شغل چل رہا تھا بہت زیادہ. آج کل یہ چل رہا ہے, یہ ہمارا چونکہ نصیب میں لکھا گیا کہ اسی طرح سے اس ملک میں سیاست چلنی ہے اور یہی معاملات رہنے ہیں. انٹرنیشنل پریشر بالکل ہے, نہ لیا جائے علیحدہ بات ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ پریشر کتنی دیر تک یہ انٹرنیشنل پریشر برداشت کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے آپ کان بند نہیں کر سکتے, آپ کے کان میں آواز جب پڑنا شروع ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے ایک کے بعد دوسری آواز آتی ہے. اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ آخری وقت تک جو حکمران ہوتے ہیں وہ بہت مشہور وہ مجید نظامی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے کہ حکمران کے 12 بج چکے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی 11:45 بجے اور یہ باقی 15 منٹ میرے پاس موجود ہے, میں اس میں سب کچھ قابو کر لوں گا, جو کہ نہیں قابو کر پاتا وہ. یہ بھی فیکٹ ہے جو اقتدار میں آ جاتا ہے, وہ جیسے بھی آیا ہو, اس کو لگتا ہے نا کہ اب میں نے ہر حال میں اپنے اقتدار کو بچانا ہے. اب ساری امیدیں جو, اور بار بار میں سن بھی رہا ہوں اس حوالے سے یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ جو آئینی بینچ بننا ہے اس پہ ساری امیدیں اس وقت تو گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے آتے ہی ظاہر منیب اختر صاحب کو اس میں ڈال لیا تھا, تو وہ ایک طرح سے اس وقت تک تو امیدیں ٹوٹ گئی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا, کیونکہ جس کے لیے ساری کوشش کی اور ایک ایکٹ میں ترمیم کرنا پڑی, وہ پھر وہاں بیٹھا ہوا وہ شخص ہو, تو ظاہر ہے وہ تو بڑا زہر لگتا ہے, برا لگتا ہے. جو گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ نہ ہو, تو اس وقت تک. اور پھر یہ بھی بات بڑے وہ تواتر سے کہی جا رہی ہے نا کہ وہ اصل کام تو آئینی بینچ نے کرنا ہے. یہ تو عام لوگوں کے مقدمے سن رہے ہوں گے, اس لیے اس سے فرق کوئی نہیں پڑنا. لیکن ابھی یہ سب کچھ ٹو ارلی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ وہ جو دوسری جے آئی ٹی بنی تھی ثانیہ مال ٹاؤن پہ,
उसके लिए बेंच बन गया लाहौर हाई कोर्ट में। मेरा गालिबन 7 रुकनी लिहाजा बना है वो बेंच, 7 रुकनी बेंच बन गया। मुझे नहीं समझ आई कि वो अचानक, क्योंकि इस मुल्क में कुछ भी अचानक नहीं होता बज़ाहिर, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं तो इस तरह से होना शुरू होता है। बदकिस्मती से आपको पता है जजेस भी हमारे, अल्लाह का बड़ा करम है उन पे, वो जो एक माइंड सेट होता है, एक सोच होती है, उसके मुताबिक लेके चलना शुरू कर देते हैं, उससे हटते ही नहीं है वो। और सारे जजेस हमारे चीफ जस्टिस मैक्सिमम आए, इफ्तिखार चौधरी साहब से ये सिलसिला शुरू हुआ था जब वो बहुत ज़्यादा जुडिशल एक्टिविज्म हमने देखा, और वो हम हर दौर में देखते रहे। हर चीफ जस्टिस को ये अपना वो कारनामा करके गया, और एक चीफ जस्टिस वो जो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये इस लेवल पे आप एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे जाना कि वो गाड़ी के शीशों पे और उसको रोकना और सारा करना। लेकिन मुझे उस चीफ जस्टिस पे भी हैरत हुई है, वो जो उस गाड़ी में बैठा हुआ था उसको सर नहीं झुकाना चाहिए था, वो मुझे मंजर अच्छा नहीं लगा, सर उठा के जाना चाहिए था, जो मर्जी हो रहा था। तो बहरहाल ये अच्छी चीजें नहीं है, ये रिवायतें इतनी बुरी पड़ गई हैं कि ये बिल्कुल फैब्रिक बर्बाद कर देंगी। मेरा ख्याल है इसमें इमरान खान साहब को भी अपनी पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए कि इस लेवल पे ना जाएं, एहतजाज जरूर करें, उससे आपको कोई नहीं रोकता। और वो तो मुआशरे ऐसे है ना, वहाँ पे एहतजाज कर ले आराम से, क्योंकि वहाँ ना कोई SHO मुअत्तल किया जा सकता है, ना वहाँ दफ़ा 144 लगाई जा सकती है, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से एहतजाज करें। इस हद तक नहीं जाना चाहिए, ये इस मुल्क के लिए और कौम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जो ज़ाहिर है मुस्तकबिल में और ज़्यादा नुकसान। सही। फैसल साहब, अच्छा देखें, अगर ये मान लें कि डील हुई या नहीं हुई, अगर डील होगी तो कोई इमरान खान में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी 5 स्टार होटल में कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह दस्तखत तो नहीं होने, ऐसे इशारे मिल रहे ना जिससे आपने अंदाज़ा करना है भाई ये डील हो गई या नहीं हो गई। तो जो इशारे मिल रहे हैं वो तो उसी तरफ जा रहे हैं कि हाँ रहमान मलिक, चले एक ही बात है, जो इशारे जो मिल रहे हैं वो तो इसी तरफ जा रहे हैं ना कि इनके लिए जो आसानी पैदा हो रही है, और जो इनके लिए मुश्किलात का दौर था तहरीक इंसाफ को, उसको जो है वो नरम किया जा रहा है। बहुत आइडियल सूरत हाल नहीं हो गई तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये आगे अब ये कहना है कि मेरिट पर अदालतें फैसला दे रही हैं, जो ज्यादती हुई थी उनका ज्यादतियों का अदाला कर रही हैं, हमारी अदालतों से उम्मीद करना मेरिट पे फैसला, ये तो एक अजीब सी मतलब कोई बात है। ये तो अदालतों को आप इस अदालतों पे लोगों का कितना एतबार है, कितना यकीन है। वो तो आमिर साहब बताते ना कि वो 149 नंबर पर है, तो वो उनका नंबर तो तब्दील नहीं हो गया, अदालतों का नंबर तो 149 ही है। तो फिर वो इंसाफ कहाँ से अचानक से इन अदालतों के अंदर आ गया, जिन अदालतों में कल सुबह तक नहीं था, परसों तक नहीं था, तो अचानक से कैसे इंसाफ आ गया। जिस तरह अदालतें हैं, जिस तरह फैसला दे रही हैं, देती हैं, इसी तरह माजी में भी देती रही हैं। ये कहना कि अभी कर रही है ये भी गलत है, माजी में भी इसी तरह जो होता रहा है, अभी भी इसी तरह होता रहा है, मुस्तकबिल में भी कोई इम्कान नहीं है कि कोई बेहतरी का रास्ता शायद निकल आए। तो इशारे तो यही हैं कि इमरान खान के लिए जो है वो आसानी पैदा हो गई। तो अब ये जो हुकूमत की परेशानी है वो अपनी जगह बजा है। अब वो याद साहब कह रहे हैं कि वो 11:15 बज जाते हैं तो हुकूमत समझती है कि अभी 11:15 बजे हैं, लेकिन 12 बज चुके होते हैं। पता नहीं हुकूमत के 12 बजे या 11:15 ही हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि जिनके साथ उनकी डील हुई उनसे बात करें, भाई क्या है सारा आपने हमें इतना जो इस्तेमाल किया, हमें सूरत हाल की वजाहत करो। ये किस तरह आप इनको तो कल तक कहते थे कि रियासत पे हमलावर हुई है पार्टी, रियासत की दुश्मन है, अपनी पोजीशन। हुकूमत को चाहिए कि वो इस्टेब्लिशमेंट से वजाहत मांगे। अब ये हुकूमत वजीर दिफा ये ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि डील हो गई। उनकी बात का मफहूम तो ये भाई आप वजीर दिफा मालूम करो ना यार, और हमें ही बताएं कि भाई आपने क्या बात हुई, आपकी कौम को भी बताएं भाई हो गई ये बात। बाकी फिर अगर बात हो गई तो बोरिया बिस्तर समेटे चले जाए, फायदा क्या है। नवाज शरीफ साहब तो चले गए, और डील हुई है तो किन किन शराइत पर हुई है नहीं हुई हमें तो नहीं पता। अगर हुई है तो ये वजीर दिफा को चाहिए वो ट्वीट करने के बजाय जो है हवाले वाकई जो है वो कौम के सामने रखे हैं, बताएं कि भाई हमें तो उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, सब कुछ हमसे सारे काम लिए, और आखिर में जो दोबारा इन्हीं से डील करनी थी, तो हमें ये शिफ्टे हैं। कोई इतनी हुकूमत को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जो है काफ़ी जो है वो कुर्बानी दी है अपने जो पॉलिटिकल कैपिटल की। शायद जितनी नून लीग ने अपने इतने सियासी असासे को कुर्बान किया है
اس ڈیل کے اپنی ڈیل کے لیے شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی سیاسی قربانی جو ہے نا کسی نے جو ہے وہ نہیں دی ہوگی. آخر میں کیا ملا؟ اگر اس سارے کھیل میں اگر کوئی مظلوم ہے تو وہ پھر میرا خیال ہے نواز شریف صاحب ہیں. اگر کسی کے ساتھ سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بیچارے نواز شریف کے ساتھ ہوئی, اور وہ زیادتی کسی اور نے نہیں کی. وہ زیادتی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, وہ زیادتی عمران خان نے نہیں کی, وہ زیادتی ان کی پارٹی نے کی, اور ان لوگوں نے کی جو اس وقت بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, اور اس ڈیل سے جو ہے نواز شریف کو جو ہے مائنس کر دیا گیا, آج تک جو ہے وہ مائنس ہی ہے. صحیح. جی الیاس صاحب. دیکھیے گورنمنٹ تو ابھی اتنی ساری اس نے قربانیاں دیں. گورنمنٹ نے جب کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی جب بنائی گئی اس ٹائم بھی قربانیاں دینی شروع کر دی تاکہ ان کی ہر چیز مانتے گئے, ہر چیز. تو ظاہر ہے اب وہ یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال ہے موجودہ صورتحال میں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیز پر نہیں عمل کیا, کس ایجنڈے پر نہیں کیا, جس طرح ان کی گورنمنٹ آئی جس ایجنڈے پر نہیں کیا. تو اب یہ صورتحال ساری دیکھتے ہوئے تو ان کو اب یہ تو پتہ ہے نا کہ اب نہیں ہوا ان کی عمل درآمد کیا, تو اب ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ ڈیل تو دوسری سائڈ پر ہونا شروع ہو جائے گی. تو ظاہر ہے ریلیف ملے گا, جس طرح بھی ملے گا میرٹ پر ہوگا, جس طرح اس پر چلایا جا رہا ہے. تو اس مطابق جس طرح آہستہ آہستہ دیکھیں فیصلے اتنی جلدی تیزی سے, ان کے بھی تو اتنی جلدی سے تیزی سے فیصلے ہوئے تھے. پھر ایئرپورٹ پر آ کے ہی سارا کچھ ادھر نادرا کے سارا سسٹم ہی ادھر ہی آ گیا تھا. جو ڈیل ہوتی تو پھر اس طرح کی ہوتی ہے ڈیل جس میں نادرا کا سارا سسٹم ایئرپورٹ پر آتا ہے, پھر سارا اس طرح پھر کام خود بخود ہونے لگ جاتے ہیں. تو اگر نہیں ہونے ہوتے تو کام لمبے لٹکے رہتے ہیں. جس طرح دیکھ رہے ہیں عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں جو ہے. تو اب دیکھیں ریلیف کی یہ جو ہے نا یہ نظر آنا شروع کرتے ہیں, آثار نظر آنا شروع ہوتے ہیں, بادل چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ صورتحال دیکھے پولیٹیکل جو ورکرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ڈیل ہو رہا ہے. اچھا جن کے لیے ہو رہا ہوتا ہے ان کو نظر نہیں آتی یہ چیز, دوسروں کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ارے آتی ہے یار صاحب, کیسے نہیں آتی, شو نہیں کرتے. لیکن شو نہیں کرتے وہ, اس ٹائم وہ آنکھوں پر انہوں نے پٹی چڑھائی ہوتی ہے اس ٹائم. تو یہ ہمارے ملک میں تو یہی سسٹم ہر سال دراز سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کو میوزیکل چیئر. آپ کا الیاس صاحب کیا خیال ہے, ڈیل ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آپ بتائیں زیادہ اچھا, آپ زیادہ بہتر بتا رہے تھے. تو یہ جو ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں نا, تو یہ وقت کے آنے کے ساتھ جو چیز اصل جو چیز ہے وہ ہے کہ جو بانی چیئرمین ہے وہ جب نکلیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ڈیل ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے. ابھی تو ظاہر ہے دیکھا جا رہا ہے, اس کو کہیں گے اکنامکس کی زبان میں مارکیٹ فورسز کام کر رہی ہیں. کیوں کسی سے کام بھی بعض دفعہ ڈیل نہیں ہوتی, تو کام منوانا ہو تو کسی کو اس کو دکھا دیا جاتا ہے. وہ مارکیٹ فورسز کام کرتی ہیں تو اس طرح چیزیں ساتھ چلتی ہیں. اس میں چیزوں کو قابو رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ جو ساری ہے چیزیں اس وقت دیکھیں وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ اس کو کھلتا جائیں گے. یہ گنجل جو بنے گئے تھے گزشتہ 2-3 سال سے, تو وہ دیکھیں آہستہ آہستہ کھلیں گے, اس میں تمام معاملات کلیئر ہوں گے. عوام پھر دیکھے گی کہ کیا ہو رہا ہے. عوام صرف دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ہر 2-3 سال بعد یہ ایک ایسی فلم چلتی ہے اور یہ اس قوم کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. اب ذرا حالات ٹھیک ہونے لگے تھے کہ اکانومی کے کہ مہنگائی کا رک رہا تھا, جو آفرید تھا جو وہ ہے ایک عارضی طور پر, وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کی کنڈیشنلٹیز طے ہوئی وہ ساری چیزیں, تو اس کے ڈالر سٹیبل ہوا, تو سارا جو اکانومی کو جو کنٹرول کیا جا رہا تھا, تو اب پھر وہ ایک مسئلہ اسی طرح جیسے پہلے کھڑا ہو رہا تھا اسی طرح لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس طرح ہو رہا ہے. لیکن مجھے ایسا جو ہے کہ اب فیصل بھائی کی طرح کہ ابھی لگ نہیں رہا کہ ابھی کوئی ایسے پکے ہیں جو اس معاملے میں ڈیل شیل وغیرہ کے معاملات وغیرہ ایسے کلیئر نہیں نظر آ رہے کہ وہ ہے. یہ ابھی صرف چیزیں دیکھ رہے ہیں, کچھ چیزیں ہونے والی تھیں جو نہیں ہو سکی تھی, ان چیزوں پر عمل درآمد کروانا ضروری ہے. نویز صاحب کہتے ہیں کچھ اقتدار والے ہوتے ہیں, کچھ اختیار والے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے اس وقت اختیار والے بھاری ہیں تو انہوں نے کروانا تو ہے جو بھی کروانا. ہم بالکل جی اس وقت ہاں میں اور ایاز صاحب تو اختیار والوں کے ساتھ ہیں. چلیں جی, آپ کس کے ساتھ اپنی پارٹی کا انتخاب کر لیا. بریلوی بنیادی تو دام در میں سکنے اختیار والے ہمیں رکھ لیا تو الگ بات ہے. اور عامر بھائی
चलें जी, बानी पीटीआई के रिहाई के दावे कर रहे जी, नवाज शरीफ साहब जब चाहेंगे तो रिहा हो जाएंगे। किसी ने कहा जी ट्रंप की वजह से भी बानी पीटीआई के लिए बहुत सारी आसानी हो सकती हैं। बहरहाल बुनियादी तौर पर क्या मामलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। अगर वाकई उनकी रिहाई का जो तासुर सामने आ रहा है और वो ये भी कहा जा रहा है कि मेरिट पर तमाम केसेस उनके ख़त्म होंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरफ सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला जाते हैं। अभी क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं, क्या ये उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करेंगे हम स्मॉग से लड़ नहीं सकते। नाज़रीन, स्मॉग ने पंजाब की फ़ज़ा को ज़हर आलूदा कर दिया। पिछले कई दिनों से लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। फ़ज़ाई आलूदगी से वबाई अमराज तेज़ी से फैल रही हैं। स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले किए। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया है। लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के लिए हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों में तरक्याती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इन इलाकों में कमर्शल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंगची रिक्शों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद होगा, जबकि खुले मकामात पर बारबेक्यू बनाने पर रात 8 बजे के बाद भी पाबंदी होगी। इसके साथ आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने स्मॉग के खात्मे के लिए भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिश का इजहार किया है और ये कहा है कि स्मॉग का मसला सियासी नहीं इंसानी है। दोनों पंजाब को मिलकर इक़दाम करने होंगे। इस मामले पर भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को ख़त लिखूंगी। इससे पहले 2017 में बतौर वज़ीर आला पंजाब भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को स्मॉग के खात्मे के लिए मिलकर काम करने की शहबाज शरीफ साहब ने अपील की थी, मगर उनकी जानिब से जवाब नहीं आया था। आज नाज़रीन, कनाडा से भारतीय दहशतगर्द से मुतल्लिक एक बड़ा बयान भी सामने आया। कैनेडियन हुकूमत ने इस कत्ल केस में भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को जिम्मेदार करार दिया और ये कहा है कि कनाडा में सिखों पर तशद्दुद और उन्हें निशाना बनाने की मुहिम के पीछे अमित शाह का हाथ है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि ये जो हमारा बुनियादी सवाल है ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो कह रही हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आला को ख़त लिखने का उन्होंने भारत में फ़ैसला किया है। आप समझते हैं कि ये जो ख्वाहिश है स्मॉग डिप्लोमेसी के हवाले से, क्या भारत आपको ताउन करता हुआ नज़र आएगा? दुआ देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि स्मॉग जो है वो एक बड़ा मसला है और पूरे निज़ाम ज़िंदगी को पंजाब में जो है वो मुतासर करता है। और जो है जैसे आपने अभी कहा कि ग्रीन लॉकडाउन जो है वहाँ पे, लेकिन इस मौके पे जो है इंडिया की तरफ स्मॉग डिप्लोमेसी के नाम से कोई इनिशिएटिव लेना मेरे ख्याल में ये मुनासिब टाइम नहीं है। मुनासिब टाइम इन द सेंस के देखें, पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट जो है ये एक स्टैंस रहा है कि अब पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी है बलूचिस्तान के ज़रिए जो है वो रॉ करवा रही है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान का जो एक ट्रेडिशनल स्टैंस रहा है और उसकी एक किस्म से एंडोर्समेंट हो रही है कि कनाडा की तरफ से डायरेक्टली जो है वो अमित शाह को, यूनियन होम मिनिस्टर को इंडिया के जो है उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल के हवाले से। उधर जो है अमेरिका में जो है वो ये बात की जा रही है कि जी वहाँ पे जो एक प्लॉट अनकवर हुआ था एक सिख अलहदगी पसंद को असैसिनेट करने का, उसके पीछे भी जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के जो है वो लोग शामिल थे। आप देखें 2019 से जो है वो 2019 के बाद से जो है वो इसने इंडिया ने जो है ये एक सिलसिला शुरू किया था। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो है कश्मीरी रहनुमाओं को और सिख रहनुमाओं को जो है वो टारगेट किया गया और उसमें ये बाद में जो है वो जो डेथ स्क्वाड थे रॉ के, उनका जो है वो सामने भी आए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी उनको बेनकाब किया। तो अब ऐसे मौके पे जब
جبکہ یہ اس بات کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے کہ جی انڈیا کی رو جو ہے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ جو ہے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو ہے وہ دنیا میں اس طرح کے ڈیتھ اسکواڈ چلا رہی ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہی ہے. ہمارے موقف کی جو ہے وہ تائید ہو رہی ہے, پاکستان کے موقف کی تائید ہو رہی ہے. انڈیا جو ہے وہ انڈر پریشر ہے گلوبلی انٹرنیشنلی. اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں یہ جو ہے وہ مناسب ٹائم نہیں تھا اس کے لیے. اور انڈیا کی طرف سے جو ریاکشن آنا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کرنا ہے وہ تو میرے خیال میں کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہونا چاہیے. جی ایاز صاحب, دعا ایک تو مبارک ہو. وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے بعد مجھے یہ گرین لاک ڈاؤن بڑا مزے کا لگا ہے. اچھا لگا؟ ہاں بہت مزے کی چیز ہے. اور یہ بھی لوریوں کو مبارک ہو کہ وہ 8 بجے کے بعد باربیکیو نہیں کھا سکیں گے. اس لیے جس نے پلان بنایا ہوا تھا وہ ابھی سے اس کو ڈراپ کر دے, دوپہر کا کر لیں, رات کو تو آپ کو اجازت نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ایک وزیر اعلیٰ اور بھی ہے اس ملک کا جس کا نام علی امین گنڈا پور ہے. اس نے کہا تھا دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو رہی میرے صوبے میں افغانستان سے ڈائریکٹ بات کروں گا. یاد ہے؟ یہ بھول گئی آپ؟ جی جی یاد ہے. بہت تنقید کی تھی ہم نے کہ یہ ہوتا کون ہے, ایسی کی تیسی اس کی. لیکن ہم پنجاب والوں کو بہرحال یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے اس ملک میں کہ ہم کر سکتے ہیں. انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے ہم کوئی بھی ڈپلومسی چاہیں, وہ چاہے اسموک ڈپلومسی ہو, ہماری چیف منسٹر وہ کہہ تو سکتی ہیں کم از کم, اور اس پہ زیادہ تنقید بھی نہیں ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. یہ انیشیٹیوز اگرچہ اب آپ نے خود ہی بتایا نا 2017 میں میرے آج کے پرائم منسٹر, اس وقت کے میرے چھوٹے قائد, انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی انڈیا کے ساتھ ملنی. تو 7 سال تو یہی ہو گئے نا اس موقع کو بھگتتے ہوئے ہم لاہوریوں کو, اور ہم زندہ ہیں ابھی تک. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بہت بڑی بیماری ہمیں نہیں لگی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اس دفعہ تو واقعی ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا نا مسلسل. لاسٹ ایئر بھی میں دیکھ رہا تھا, وہ ہمارا مقابلہ بڑا سخت تھا دلی کے ساتھ. کبھی دلی نمبر 1 ہو جاتا تھا اور کبھی ہم نمبر 1 ہو جاتے تھے. اس دفعہ لاہور بہت ڈیٹ ہوا اس معاملے میں. ہم مسلسل نمبر 1 ہیں. اور ہم پچھلے سال بھی ہم نے بڑا وہ سنا تھا جی وہ بڑا پتہ نہیں کیا کمال کر دیا ہے, وہ اتنا کام ہو رہا ہے اس پہ اسموگ. اس سے پہلے بھی سنتے رہے ہیں. اصل مسئلہ اس شہر کا جو ہوا ہے, آبادی آپ نے اتنی بڑھا دی, سڑکیں آپ نے چوڑی کر دیں, درخت رہنے کوئی نہیں دیا اس شہر میں. اس شہر کا حالت ہی تب سے خراب ہونا شروع ہوئی ہے جب آپ نے بے درخت درختوں کو کاٹنا شروع کیا. پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز وہ ہماری فصلیں کھا گئیں, اور وہ ابھی تک سلسلہ جاری ہے. اس کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی. بھائی وہ مطلب بہت آپ نے وہ مکان بنا لیے نا, اب فلیٹس پہ چلے جاؤ, جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن نہیں, وہ این او سی ملتے جا رہے ہیں, نئے سے نئے ملتے جا رہے ہیں, نئے سے نئے سلسلے شروع ہوتے جا رہے ہیں. بلدیاتی نظام نہیں ہے, سب سے بنیادی سبب یہی ہے سر. وہ تو خیر ہے ہی نا, وہ تو ظاہر ہے بلدیاتی نظام تو ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بے شمار مسائل کا ہمارے حل ہے. لیکن وہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو فیصل. یہ اس کے لیے پھر آپ کو کسی ڈکٹیٹر کو لانا پڑے گا, وہی آ کے کر سکتا ہے. یہ ان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. یہ اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے, یہ ایم این ایز ان کے ساتھ رہیں گے, وہ ان کی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ گلی محلے میں جو بنانی ہے ہم نے, وہ نالیاں بھی بنانی ہیں, وہ جو گٹر بھی بنانے ہیں, وہ ہمارے سے بننے چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اس ملک میں وہ جو ایک بہت بڑا وہ فینومینن بن گیا نا جی, ترقی, بہت تیزی سے ترقی, وہ ترقیاتی منصوبے اتنے زیادہ. ترقیاتی فنڈ سے ہی تو امیدیں ہیں سر. ظاہر ہے وہ اگر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا ہمارے یہاں. دیکھیں نا, ہمارے ایک وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی آپ کے سامنے ہیں, وہ اتنے ترقی پسند ہیں کہ لاہور میں تو بہت سارا کام کر دیا تھا. وہ پی سی بی میں گئے, انہوں نے 2 اسٹیڈیم دوبارہ بنانے شروع کر دیے ان کے نئے طریقے سے, کچھ سٹینڈز کو انہوں نے. اسلام آباد گئے ہیں, وہ عامر صاحب کے شہر میں وہاں انڈر پاسز بنا رہے ہیں. تو ان سے زیادہ کسی کو اس ملک کی ترقی پسند ہی نہیں ہے. وہ پی ایم ایل این کا یہ سب سے بڑا یہی ہوتا تھا ایڈوانٹیج. لوگوں کو کہتے تھے دیکھو ہم نے کیا ترقیاتی کام کر لیے ہیں. وہ نقوی صاحب نے فارغ کر دیا اس پہ بھی. تو لہٰذا یہ جو مسائل ہیں, یہ صرف ان چیزوں سے یہ شہر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور یہ بہت ٹائم لگے گا. میں آپ کو بتاؤں, سچی بات ہے
کیونکہ وہ بھٹے آپ بند بھی کر دیتے ہیں پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو جمع خرچ کے لیے بڑا اچھا ہے. لانگ ٹرم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نظر نہیں آ رہی نا، مطلب آتے ہیں وہ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں مسائل. جی عامر صاحب. پہلے تو یہ کہ آج اس سوال کے چننے پہ مبارکباد کہ یہ بڑا اہم ایشو ہے دنیا کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. انڈیا کے ساتھ لڑائی آپ نے لڑنی ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں لڑے. آپ چائنا کو سامنے رکھ کے اپنے ایشوز پہ بات کرتے چلے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، چیف منسٹر کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے فارن آفس کے ذریعے ہی یہ خطوط کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. 17 میں بھی اگر ہوئی تھی، اور بیچ میں جو آپ کو پتہ ہے پھر کونا مشق لوگ آئے تھے، انہوں نے تو پورے پاکستان کا سارا ماحول ہی بدل دیا درخت لگا کے. وہ سارے ہم بھگت رہے ہیں اس درخت کو، $1 بلین کو اور سارے بلین ٹریز کو، کہ وہ درخت غائب ہو گیا حکومت کے ساتھ ہی. اصل ایشو یہ ہے کہ بات کرنی چاہیے، انیشیٹو لینے چاہیے. مریم نواز بالکل ٹھیک اس رخ پہ جا رہی ہیں کہ آپ بات نہیں کریں گے کیا کریں گے، بلکہ بات تو ہماری حکومت کو یہ کرنی چاہیے کہ جو کلائمیٹ کی تباہی سیاچن سے شروع ہوئی ہے وہ یہاں تک آئی ہے. اسلام آباد میں کل یہاں سموک بہت زیادہ ہو گئی تھی، یہاں پہ لوگ ماسک لگا کے پھر رہے تھے. یہ ایشو ہے اور انٹرنیشنل ایشو ہے. اس پہ اگر آپ جتنا اٹھائیں گے آپ کے ساتھ UN بھی اور سارے ادارے ماحولیات پہ کرنے والے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں 1999 میں اگر مجھے سال صحیح یاد ہے $500 ملین صرف تاج محل کے لیے ADB نے دیا تھا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے. اور وہ سب سے دنیا کا سستا قرضہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں لوگوں نے جانا ختم کر دیا تھا. ٹورسٹ نے، انٹرنیشنل وہ سیاحت کی جگہ تھی، وہ پیسہ لگا کے اس کی صفائی ہوئی شہر کی سارے کی، اس ایریے کی، تو تب دوبارہ انٹرنیشنل سیاح وہاں جانے لگا. یہ ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر دنیا آپ کے ساتھ آئے گی. اور مریم نواز کو، ان کی ٹیم کو، مریم اورنگزیب ان کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو لے کے چلنا چاہیے. باقی وہ امت شاہ ہے، ہم تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس دہشت گرد پڑا ہوا ہے، اس پہ عالمی عدالت انصاف نے سٹے دیا ہوا ہے. ہماری سنتے نہیں ہیں وہ، ہم ہمیشہ ڈوزیر بھیجتے ہیں. اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے کہ آپ کی جو لڑائی ہے، ہماری جو لڑائی ہے، اس کو اپنے فورم پہ اٹھائیں. ہاں جہاں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، عام آدمی کے سانس لینے کا ایشو ہے، لاہور شہر سے جو خبریں ہم اپنے دوستوں سے روزانہ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو تباہی وہاں ہو چکی ہوئی ہے، زندگی نیچے جا رہی ہے ہر آدمی کی گزرنے والے دن میں. تو بہت اچھی بات ہے کہ جتنے آپ کریں. میں 2018 مجھے یاد ہے میں وہاں تھا اسکینڈینیوین کنٹریز میں، وہاں پہ اس وقت تمام جگہوں پہ باربیکیو پہ بین تھا ماحولیات کے اثرات کی وجہ سے. یہ چیزیں ہیں، ان پہ پابندی ہمیں سب کو مل کے کرنی ہوگی. جیسے ہمارے یہاں ایک رکاوٹ ہے نا، سیٹ بیلٹ نہیں باندھنی، ایم ہی لٹکا لیں گے، ہیلمٹ نہیں لینا جی، وہ ٹوپی سی رکھ لیں گے. جھوٹ بھائی، یہ آپ کی جان بچانے کے لیے ہے. ہمیں جو کوئی انیشیٹو ایسا لیتے ہیں، ہمارے یہاں 2 نمبری اس پہ عروج پہ ہوتی ہے، ہمیں سب کو مل کے اس کا ساتھ دینا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، بالکل جی. کوئکلی بریک سے واپس آ رہے ہیں. اسی سوال پہ فیصل صاحب، الیاس صاحب کا ٹیک لیتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے مریم نواز کی کوششیں کامیاب ہوں گی؟ اصل میں اس کے دیکھیں تین پہلو ہیں. پہلا پہلو جو پابندیاں لگائی ہیں وہ سائنسی پابندیاں نہیں ہیں. اب 8 بجے کے بعد آپ باربیکیو نہیں کریں تو 8 بجے کے بعد دھواں پھیلے گا. 8 بجے سے پہلے نہیں پھیلے گا دھواں. تعمیراتی کام نہیں کریں، اس سے کیا ہوگا. لیکن جہاں تک یہ جو بھارت کے ساتھ اسموک ڈپلومیسی کی بات ہے، یہ برحال ایک اچھا قدم ہے. کسی بھی حوالے سے بھارت کے ساتھ تعلقات درست ہونے چاہیے. آپ کے مسئلوں کا حل ہے، اگر اس سے بھارت کے ساتھ اس سے ہمارے تعلقات بہتر کرنے کا راستہ نکلتا ہے تو اس پہ مریم صاحبہ کو ایک قدم اور آگے جانا چاہیے. کیونکہ آپ کے مسائل جب تک حل نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے بھارت کے ساتھ ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے. پاکستان نے ایک آفر کی ہے تو اس آفر کو جو ہے بھارت کو بھی جو ہے خوش دلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. جہاں تک یہ انوائرمنٹ کا تعلق ہے، پاکستان میں کبھی بھی سرکاری سطح پہ اس شعبے کو اہمیت ہی نہیں دی گئی. کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا فالتو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو ہم کہہ سکیں ماحولیات کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہمیں تو سبجیکٹ ہی کوئی 10-15 سال پہلے معلوم چلا دنیا کا، یہ بھی کوئی ایشو ہے. ابھی جو جہاں ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں وہ ایک بے اختیار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری بات، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے ان کے پاس. اب وہ اتنی معمولی نوعیت کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں. اس سے آپ اتنا، اب جب اس برائی ہمارے سر پر آ گئی ہے تو ہمیں بولا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کا حل کیا ہے؟ حل نہیں ہے ہمارے پاس اس کا کوئی. یہ جب ہم پابندیاں لگا رہے ہیں نا، باربیکیو نہ کرو، فلاں نہ کرو، اس سے مسئلہ حل ہونا نہیں ہے. جس سطح پہ جا کے مسئلہ حل ہونا چاہیے وہ ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کا ہر مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے سر کے اوپر آ چکا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہے سنجیدگی سے کوشش ہی نہیں کی. اس کی جو اثرات ہیں انوائرمنٹ کو، ہم نے اس قوم نے یا اس ملک نے سرکاری سطح پہ یا غیر سرکاری سطح پہ کبھی کوئی مسئلہ سمجھا ہے؟ کبھی آج تک نہیں سمجھا مسئلہ. اس ملک کا جو ایک انتظامی ڈھانچہ ہے، وفاق سے لے کے بالکل نچلی سطح تک،
اس کو تبدیل کرنا ہوگا. اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک خاص سطح کی آپ کو بصیرت چاہیے, آپ کی جو بیوروکریسی کے پاس اور آپ کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس. نہ ان کے پاس یہ نیت ہے, نہ ان کے پاس یہ فہم ہے, نہ ان کے پاس یہ بصیرت ہے کہ اس پورے ڈھانچے کو تبدیل کر کے دنیا کے جدید تقاضوں سے ہمانگ کر سکے. نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے سرکاری ادارے تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں. جی الیاس صاحب, دیکھیں اس جو انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ جی اس وقت گرین لاک ڈاؤن لگایا, تو یہ لاک ڈاؤن تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں, جس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن. یہ لاک ڈاؤن انہوں نے 8 بجے کے لگا دیے, تو اس سے یہ دیکھنا چاہیے کہ علاقے اسپیسیفک علاقے میں لگے, یہ پورے شہر میں ہوتی ہے. اور یہ صبح یہ سموک ابھی ختم نہیں ہو رہی, ابھی بھی دیکھ لیں گے کہ مختلف علاقوں میں, گلبرگ میں, گارڈن ٹاؤن میں اس وقت, ڈیفینس میں, سب جگہ نا اس وقت پھیلی ہوئی. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے گا کہ اس علاقے میں لگا دی, لیکن اس کو سب جگہ پھیلانا ہوگا, تاکہ ایک اس کے لیے میکنزم بنانا پڑے گا, تاکہ اسموک کے لیے جو ہے خاص طور پر اس وقت جا کے دیکھ لیں جہاں باربیکیو لگ رہے ہوتے ہیں ادھر سے دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کے روزگار پر کسی کے اثر نہ پڑے, کیونکہ ظاہر ہے لوگ باہر نکلتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کی صحت بھی ضروری ہے, کیونکہ دھواں ختم ہو رہا ہے سب سے زیادہ جو ہے گاڑیوں کی وجہ سے ہے. تو گاڑیوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار بنانا چاہیے کہ گاڑیاں کم سے کم سڑکوں پر رہیں. یہاں تو دیکھ لیں ہر جگہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. مجھے لگا آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑیوں پر پابندی لگا دیں. گاڑیوں پر پابندی کیسے لگ سکتی, کیونکہ ٹرانسپورٹ نہیں لاہور شہر میں, گاڑی والوں پہ لگا دیں. لاہور شہر میں ٹرانسپورٹ ہوگا تو لوگ کس طرح سفر کریں گے. اسپیسیفک ایریا میں ہے جو دوسرے علاقوں میں جانے کے لیے, تو پھر اتنی زیادہ ٹرانسپورٹ مہنگی پڑ جائے گی, جو کہ کہتے ہیں رکشہ یا دوسری چیزیں وغیرہ, تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. موٹر سائیکل اتنی ہیں کہ آپ دیکھ لیں 14 لاکھ کے قریب. آپ بارڈر پہ پنکھے لگا دیں, 45 لاکھ موٹر سائیکل ہے اور 13 لاکھ گاڑیاں ہیں. تو جو گاڑیاں لاہور شہر میں چلتی ہیں تو اس کا ظاہر ہے دھواں. دیکھیں نا, وہ ہم نے پچ بنا لی نا پنکھے لگا کے, پچ لگا کے ہم نے جیت لیا ہے نا, تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بڑے پنکھے. جی جی, یہ سسٹم ہے, اس سسٹم پر قابو پانے کے لیے بڑا ضروری ہے ڈپلومیسی جو بھارت سے شروع کی. پہلے بھی انہوں نے بات چیت کئی دفعہ لیٹر لکھے ان کو, تو وہ جو وہ ہیں وہ فصلیں جلانے سے باز نہیں آتے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کے کوشش کرتے رہنا چاہیے. سی ایم صاحبہ نے ایک اچھی کوشش کی ہے کہ ان کو منع کریں, کیونکہ ہمارے بھی کسان جلاتے ہیں, ان کے بھی کسان جلاتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.